السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اقامت صلاۃ کے معنی، نماز کو قائم کرنے کے معنی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا گیا کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور اسی طرح
قتادہ فرماتے ہیں اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طرح اقامت صلاۃ کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ نماز کے اوقات، نماز کے وقتوں کی حفاظت کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع سجدے پورے کیے جائیں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور تشہد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے، اور اس کی پہلی اور دائمی علامت وہ ہے بلا ناغہ نماز۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت گزار ہونے، اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اطاعت گزار ہوگا وہ اذان سن کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کر نماز کو آئے گا، ضرور بھی ضرور آئے گا، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق نابینا شخص کو بھی جماعت کی نماز سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اسی پر ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت کرنے پر ہی تیار نہ ہو، اسے ہدایت کیسے ہو؟ نماز قائم کرنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 628۔ افسوس یہ کہ آج ہم نے نماز کے مختلف ایڈیشن بنا دیے۔ کوئی نماز جعفری نام کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز حنفی پڑھے جا رہا ہے، اور کوئی نماز غوثیہ نام کی نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے ایسے شخص سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 757۔ اسی طرح جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا کسی جگہ میں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 547۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بندہ مسلمان مومن وہ جہاں کہیں بھی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، جتنے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، وہ نماز با جماعت ادا کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ بخاری 723، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز میں کندھے سے کندھا، قدم سے قدم اچھی طرح ملایا کرتے تھے۔ انس کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور اپنا کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا کرتا تھا، چپکا دیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی، ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ خالی خولی دعوے بیکار ہیں۔
بندہ منہ زبانی بھلے دعویٰ کرتا رہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس دعوے کا پریکٹیکل سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوں اور اسی پر اطاعت گزار ہونے یا اطاعت گزار نہ ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ اپنے عمل سے اپنا اطاعت گزار ہونا جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یا یہ کہ اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، فرمایا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا، اللہ نے مال و دولت دیا، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہم اپنے علم کو، عقل کو، قوت کو، صحت کو، عزت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں جن جن خوبیوں سے نوازا ہے، جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ چاہے زبان کی نعمت ہے، وہ قلم کی نعمت ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس آیت کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا، کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنی فیملی پر خرچ کرنا۔ اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کا حق بھی ادا کیا جائے، جیسے اللہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے بتلایا، اور نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، سونا ہے، چاندی ہے، وہ اپنے نصاب کو پہنچے تو اس میں سے خرچ کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ایک خرچ کرنا ہے نفلی خرچ کرنا، اور ایک ہے فرضی خرچ کرنا۔ فرضی خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ چاہے سونا 7.5 ہو اور چاندی 52.5 ہو، روپے پیسہ 52.5 تولے چاندی برابر ہو، ان پہ سال گزر جائے 2.5% ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر اللہ نے نماز اور مال خرچ کرنے کے مسئلے کو ملا کر بیان کیا، کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور خرچ کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ مثلا اگر فیملی پر خرچ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنا مال اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ بیوی بچوں کے اخراجات وہ مرد کے ذمے ہیں، باپ کے، خاوند کے ذمے ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ایک خرچ کرنا فرض ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور ایک خرچ کرنا نفلی طور پر ہے۔ تو اللہ نے اکثر نماز کا ذکر کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا، اور ہمارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق، وہ چاہے خرچ کرنا فرضی ہو یا نفلی ہو، ہمارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے قریبی ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، اور ہمارے قریب کے لوگ ہیں۔ چاہے خرچ کرنا فرضی ہو یا نفلی ہو، پہلے بندہ قریب کے لوگوں سے خرچ کرے گا، پھر دور کے لوگوں سے۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں جو فرضی ہے خرچ کرنا، تو وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ فرضی خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان آیات بینات کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث۔ اللہ کے پاک نبی پر قرآن بھی اتارا گیا، اللہ کے پاک نبی کو حدیث بھی عطا ہوئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حدیث بھی من جانب اللہ ہے، قرآن بھی من جانب اللہ ہے۔ قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن پاک اس کی تلاوت ہوتی ہے اور حدیث نبی علیہ السلام کے الفاظ یا اس میں سے احادیث قدسیہ اور حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یعنی سابقہ پیغمبروں پر جو اللہ نے وحی کی، اللہ نے ان کو صحیفے صحائف عطا فرمائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ صفت کہ وہ قرآن پاک اور حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان پر جو اللہ نے وحی کی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، عمل جو ہے وہ صرف اب اللہ کے قرآن پر کیا جائے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ہی کیا جائے گا، جیسا کہ آگے تفسیر کے اندر آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے متعلق سن لیا اور ایمان نہ لایا تو وہ ضرور بھی ضرور جہنمی ہے، یعنی عمل صرف اللہ کے قرآن پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث پر ہوگا۔ تو مومنوں کی صفت کہ جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان، اور جو پہلے اتارا گیا سابقہ پیغمبروں پر جو وحی ہوئی، صحیفے اور صحائف اور کتابیں دی گئیں، ان پیغمبروں پر بھی اور ان پر اتاری ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس سب سے آخر پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ ویسے تو دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے، لیکن یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جنتی ہیں اور اگر جہنم جانا ہوا تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہترین جان میں اور بدکاروں کی روح برے میں، یعنی کوئی نیک ہے تو دوبارہ اس کی روح گائے میں آ جائے گی، کوئی بدکار ہے تو وہ کتے میں، بلی میں، چوہے میں آ جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں اور جہنم جانا بھی پڑا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یا چند دن کے لیے جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں جن کی یہ صفات ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ یہ لوگ جن کے یہ اعمال اور جن کی یہ صفات بیان کی گئی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر اتاری گئی وحی اور اس سے پہلے سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، ضروری ہے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اور یہ صفتیں کیا ہیں؟ ایمان بالغیب ہے، اور اسی طرح نماز کا قائم کرنا ہے، اور مال خرچ کرنا ہے، اور ایمان رکھنا ہے نبی علیہ السلام پر اور آپ پر اتاری گئی وحی اور سابقہ
جو انبیاء تھے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں کا ذکر ہوا، پھر 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہوتا ہے، اور 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلی 4 آیات کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہوا، اس سے آگے کی 2 آیات میں کافروں کا، اور اس سے آگے کی جو ہے وہ 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کر دیں۔ اب جو چاہتا ہے فل کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چاہتا ہے کہ مجھے پوری کامیابی ہو 100 میں 100، اپنے اندر مومنانہ صفات بیان کرے۔ آگے 2 آیتوں میں کافروں کی صفتیں بیان ہوں گی، 13 میں منافقوں کی صفتیں بیان ہوگی۔ کل قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والا جس نے قرآن سن لیا، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ مومنوں کی صفات سن کر مومنانہ صفات پیدا کر لیں، کامیابی ہے۔ اللہ نے کافروں اور منافقوں کی خصلتیں بھی بیان کر دیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کافروں اور منافقوں کی صفات جان لو اور پھر ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔